السلام علیکم۔ گرانا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے اور استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل گرانا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا بھی لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ہمارے سیشن کے اندر بات ہوتی ہے ہماری تہذیب پر، یعنی مسلمانوں کی تہذیب پر، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں مشرقی تہذیب پر۔ ہماری تہذیب کا ایک بہت بڑا رکن یا حصہ آپ کہا جا سکتا ہے ہمدردی ہے۔ ہمدردی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ ہم معاشرے کو جتنا خوبصورت اور بہترین بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز سے معاشرہ اتنا خوبصورت نہیں بن سکتا۔ البتہ ہمدردی کرنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہمارے کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں، بسا اوقات کچھ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی لسانی اختلافات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اختلافات ہمدردی کی جو طاقت ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہمدردی کی طاقت کو بچا کر کے رکھیں، اس کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ ہمدردی دکھانے والی قوم دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتی ہے ہر کام کے اندر، اور اس سے وہ کام جو بہت دیر سے ہونا ہوتا ہے فوری طور پر اچھا خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہترین انداز سے ہوتا ہے۔ چونکہ ہم رہتے ہی ایسی دنیا میں ہیں جہاں پر اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں، اگر جدوجہد کریں، کوشش کریں تو ہم ہمدردی کے ذریعے اپنی اس طاقت کو واپس بھی لا سکتے ہیں اور اس تقسیم کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت مشہور تصویر کو دیکھا ہوگا یا کہانی کو سنا ہوگا کہ کوئی چیز جو بہت بھاری ہو اور اس کو بہت ساری چونٹیاں مل کر کے بھی اٹھا کر کے لے جاتی ہیں، لیکن اگر وہی چیز ایک چونٹی اس کو لے کے جانا چاہے تو نہیں لے جا سکتی۔ چونٹی ایک یہ سمجھیں کہ سب سے کم طاقت والی چیز ہے، لیکن وہ ایک بڑے اپنی خوراک کی چیز کو بھی اگر گھسیٹ کر ساری مل کر لے جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمدردی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس ہمدردی کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں کے اندر لوگوں کے اختلافات کو ختم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمدردی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ کسی کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتے، جانی تعاون نہیں کر سکتے، آپ کسی کو وقت نہیں دے سکتے، لیکن آپ کا مسکرا دینا، میرا اور آپ کا اس کے سامنے مسکرا دینا، یہ بھی ایک ہمدردی کی علامت ہے۔ کوئی شخص جو پریشان بیٹھا ہوا ہے اور آپ صرف اس کے پاس گئے، جا کر کے اس سے پوچھا اور مسکرا دیے تو یہ ایک ہمدردی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیمار پرسی پر جو فضائل بیان فرمائے ہیں اور جو دعا ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کے پاس، مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائے تو وہاں دعا دے اس کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ آپ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں کیا، اس نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا، کوئی زیادہ لمبا چوڑا اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، زبان سے دو جملے کہے، مسکرا کر اس کی عیادت کی اور واپس آ گیا۔ اس دعا دینے کے اوپر جتنا اللہ نے اس کو اجر دے دیا ہے، یا جتنا اس کے آدمی کی دل کے اندر اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، یہ معاشرے کو فروغ دے گا، اس سے معاشرہ پروان چڑھے گا۔ وہ شخص 10 جگہوں پر اس کا تذکرہ کرے گا کہ فلاں آدمی آیا تھا اور اس نے آ کر کے میری فلاں مشکل وقت میں بیمار پرسی کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرتی طور پر ہمدردی کو اجاگر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم یہ سب کام کر لیں گے تو ہماری ترقی اور کامیابی اسی کے اندر ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ گھرانہ ٹی وی